بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے معزز اکرام، جیسا کہ ہم طلبہ دین کی جدوجہد سیرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں کا لیکچر شروع کر چکے ہیں، اور اس میں ہم پہلے پارٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں اللہ سے مضبوط تعلق تک، تو اسے ہی آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو جہاں پہ ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوا ہے وہ آخری لائن تھی جس کے رتبے ہے سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ اسی کے آگے سٹارٹ کریں گے۔ گویا جو لوگ ان راہوں پر چلے ہیں اور لوگوں پہ ذمہ دار قرار پائے ہیں، ان کا فرض ہے کہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ جس کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ رابطہ اگر ٹوٹا رہے گا، جس کی دعوت لے کر اٹھے ہیں اس کے ساتھ تعلق اگر ضعف اور کمزوری کا شکار ہوگا، تو سوچئے کہ کہاں سے طاقت ملے گی اور کہاں سے نصرت و تائید آئے گی۔ نصرت و تائید کی بات بسا اوقات لفظوں میں سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو انسان کی طبیعت میں انشراح صدر پیدا ہوتا ہے، قدموں کے اندر جماؤ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، انسان نامساعد آلات میں صبر کی چٹان نظر آتا ہے اور آلات کی خرابی کے باوجود تحمل کا کوہ گراں نظر آتا ہے، اسی کو نصرت اور تائید کہتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں اور اپنے راستے پر چلنے والوں کو کس طریقے سے مدد کرتا ہے، کیسے وہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیسے وہ ان کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں، اور کیسے وہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ یہ ٹاپک اینڈ ہوا ہے، تو اگلا ٹاپک ہے سیرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی۔ سیرت کے ہر واقعے کے اندر رہنمائی موجود ہے، کچھ نہیں تو آنکھوں کے لیے نمی، دلوں کے لیے گداز اور قلوب کے لیے خوش و خشیت کی کیفیت موجود ہے۔ اگر ان تمام واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ جوڑ لیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، پھر دوسرا پیش آیا، صبح کو یہ ہوا، پھر دوپہر کو یہ، شام کو یہ ہوا، پھر لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، پھر لوگ پتھر برسانے اور گالیاں دینے لگے، پھر لوگوں نے حالت نماز میں اوج رکھ دی، پھر لوگوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ تمام واقعات کسی ترتیب کے ساتھ جمع کر لیں تو جوڑتے لگے گا کہ واقعی یہ تو پہلے دن سے کسی منزل کے تعین کر کے کسی انقلاب کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو ایک بڑے مقصد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ اتفاقی اور حادثاتی طور پر رونما ہونے والے واقعات نہیں ہیں۔ سیرت کے تمام واقعات ایک مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، منزل کا شعور دیتے ہیں۔ نیکسٹ از راہ دعوت کی مشکلات۔ واقعہ طائف پر نظر ڈالیے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب و شدائد کا دور مکے میں گزارا ہے۔ مکے میں جب دعوت و تبلیغ اور اللہ کی طرف بلاتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت گزر گئی، تو یہ احساس ہوا کہ بہت تھوڑے لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور اس کو بہت کم پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ گویا ایک تجزیہ کیا، جائزہ لیا، اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ مکہ کے لوگ تو بات قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں، چلو طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اور طبیعت اور مزاج کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ کیا عجب کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور یہ دعوت محض نظریاتی اور لفظوں کا پھیر نہ رہے بلکہ سلطنت بن جائے۔ کیا عجب کہ یہ دعوت ریاست قرار پائے، یہ دعوت مقتدر ہو جائے، اس دعوت کا سکہ رواں ہو جائے، یہ دعوت کیل و کال کے حوالوں سے بھی جانی پہچانی جائے اور احکامات و ہدایات کے نازل ہونے اور ان پر عمل و درآمد کے حوالے سے بھی کس قدر روشن ہے، کیسی بصیرت و بصارت ہے، کسی قدر و اندیشی اور دور بینی ہے کہ اس دعوت کو یہاں پر وہ فروغ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن وہ تمکن اور غلبہ جو اس دعوت کے اندر پنہاں ہے، اور حالات کی بہتری اسی وقت ہاتھ آئے گی جب یہ دعوت غالب آ جائے گی۔ اس تجزیے اور ان امیدوں کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اپنی ہے اور یہ خود ایک موضوع ہے، اور لوگوں نے اس پر بہت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا فرما رواں ہے، قہار و جبار ہے، طاقت کے ہر سے چشمے کا مالک ہے، وہ اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھتا ہے کہ ستایا جا رہا ہے، الٹے پیروں لوٹایا جا رہا ہے، جا بجا پتھروں اور گالیوں کی یوش میں ایک مضبوط انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے۔ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنا مشکل ہے۔ بعض لوگ خود ہی پوچھتے ہیں
اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اگر انسانی الفاظ اور جذبات کا سہارا لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندے کو ان کیفیات سے گزار رہا ہوگا، مشکلات و مصائب میں دکھ دے رہا ہوگا۔ یہ اصل اسماء حسنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الأحزاب 21:33 در حقیقت ترجمہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لمحے کے اندر کن فیکون کی مصداق اسلامی نظام قائم ہو جاتا، تو عید کی عمارت قائم ہو جاتی، دین غالب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف کرنے اور کہنے کا معاملہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے ہیں اور ساری مشکلات اور صعوبتوں کو انگیز کیے ہوئے ہیں۔ گویا اس سنت اور اسوہ کو قائم کرنا مطلوب تھا کہ رہتی دنیا تک جو لوگ اس دعوت کے غلبے کے لیے اٹھیں گے، ان کے سامنے یہ اسوہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کو ان راہوں سے گزارا تو ہمیں ایسی ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو نہیں ملے گا۔ اگلی ڈسکشن ہے منکر کے خلاف اٹھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور میں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر پہچانا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے والے ہیں۔ میں متوجہ ہو گئی کہ دیکھو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، وضو فرمایا اور خاموشی سے مسجد کی طرف چلے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ دیکھو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم منکر کے خلاف نہیں اٹھو گے، منکر کو نہیں روکو گے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ اور تنبیہ نہیں کرو گے، تو تم مجھ سے لمبی لمبی دعائیں مانگو گے، میں ان کو تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ تم مجھ سے التجائیں اور گزارشیں کرو گے، میں ان کو نامنظور کر دوں گا اور تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی ارشاد فرمایا، ممبر سے نیچے اتر آئے۔ گویا منکر کو دیکھنا اور برداشت کر لینا گوارا نہیں ہو سکتا۔ چاروں طرف معاشرے میں منکرات کے جھاڑ جھنگاڑ بچھے ہوئے ہیں، چاروں طرف دیکل منکرات دندناتے پھرتے ہیں، انہی کی پالیسیاں ہیں، انہی کے حوالے سے لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہے اور حرام کاری کے کاروبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہماری طبیعت پر کتنے گراں گزرتے ہیں، کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے کتنی آمادگی پیدا ہوتی ہے، کتنے اقدامات اور تدبیریں ہیں جو ہم انفرادی اور اجتماعی دائروں میں اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بدرجہ اولیٰ ہم سے پوچھی جانی ہے، ہم جو دین کے دعوے دار بن کر اٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرف رہنمائی فرما رہی ہیں۔